پی ٹی آئی کے ایم این ای اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 11 مجرمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا دی گئی۔ دہشت گردی ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا۔ تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی۔ عدالت نے کہا مجرمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے تھانے پر حملہ، پولیس پر فائرنگ کی، موٹر سائیکلیں جلائیں۔ مجرمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وقوع اسلام آباد میں ہوا، جس کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آمد، جرگے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی قائم مقام گورنر نے کوئٹہ پہنچنے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وفاقی وزراء بھی موجود۔ جرگے میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ صاحب کا باہر آنا جو ہے وہ اب بہت مشکل ہے، اس کی وجہ سے ملک اللہ بڑے کیسز ہیں۔ کچھ کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے، کچھ کیسز جو ہے وہ رائپ اپ ہو رہے ہیں، ان میں ان کو سزا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کا اگلے 2-3 سالوں میں باہر آنا تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بانی پی ٹی آئی 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ ان پر بہت مقدمات ہیں، کچھ میں سزا ہو چکی ہے، کچھ میں ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا AIR نیوز کو انٹرویو۔ کہا میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے، مگر بانی پی ٹی آئی 2016 سے 18 کی طرح معاملات چاہتے ہیں، مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں۔ رانا ثناء نے مزید کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، انہیں بطور سائنسدان یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا ہیرو صرف نواز شریف کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ IMF کی ٹیکس رعایت اور نرمی برتنے کی مخالفت، بجٹ ریلیف کے لیے کئی حکومتی اقدامات پر اعتراضات۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا بجلی پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ بجلی کے نرخوں کی تفصیلات طلب کے لیے زور دیا، آئندہ بجٹ میں مشکل فیصلے کیے جائیں۔ حکومت پاکستان بجٹ میں پہلے سے طے شدہ معاشی اہداف کے حصول پر کاربند رہی۔ IMF نے غیر ضروری اور لگژری آئٹمز پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر جوائنٹ بیس انٹرویو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے، فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے، عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی، حالات بہت خراب تھے، دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، تاہم اب سب بہتر ہے، دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستان کو بھارت میں اسلام فوبیا کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کو نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہے۔ بھارت تمام شہریوں کے حقوق اور سلامتی کو یقینی بنائے۔ مذہبی نفرت انگیزی کا فروغ بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مذہبی منافرت پھیلانا علاقائی استحکام اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھارت میں موجودہ حالات میں برداشت اور مفاہمت کی اشد ضرورت ہے۔
صدر آصف علی زرداری کا دورہ لاہور، صدر سے پیپلز پارٹی کے ارکان نے پنجاب اسمبلی کی ملاقات، ارکان نے صدر کو اپنے انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم۔ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے کے میکانزم پر غور، کہا غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام میں سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ملی بھگت سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں قائم ہیں، سزا خریدنے والے عام آدمی کو ملی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھی تو متعلقہ اداروں نے آنکھیں کیوں بند کر رکھی تھیں؟ جو ہاؤسنگ اسکیم بن چکی ہیں، قانون کے مطابق ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں، کراچی کا پارہ اس وقت 36 سینٹی گریڈ، شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سبی میں درجہ حرارت 48، دادو جیکباباد، نوابشاہ اور تربت میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ موسم گرما میں گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر برف باری سے موسم سرد، ضلع دیامر اور چلاس میں ہر سو سفیدی، ناگا پربت اور بٹوا گاہ ٹاپ پر برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ کوہستان ججال کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع قلعہ کرم پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ اور ارشد ندیم ایک اور گولڈ میڈل لانے کو تیار، کچھ دیر بعد جنوبی کوریا میں جاری چیمپئن شپ کے فائنل میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پاکستان کے یاسر سلطان بھی فائنل میں قسمت آزمائیں گے۔